أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: والفجر وليال عشر صدق اللہ العظیم. بہت ہی قابل صد احترام میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر میری باتوں کو سن رہی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، یہ بہت ہی شارٹ پروگرام ہم پیش کر رہے ہیں. اب آئندہ کل سے یوں سمجھیے کہ جب سورج غروب ہوگا تو بہت ہی پاکیزہ ایام، بڑا مقدس مہینہ شروع ہوگا جسے ہم ذی الحجہ کا مہینہ یا ذو الحجہ مینس حج والا مہینہ کہتے ہیں. اور ذو الحجہ اس مہینے کے جو ابتدائی 10 دن ہیں اور 10 راتیں ہیں، اس کی بڑی فضیلت ہے. علماء نے لکھا ہے کہ عبادت کے دن ہیں، عبادت کی راتیں ہیں. علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ نیکیاں کمانے کے 10 اہم دن اللہ دے رہا ہے. اور یہ بھی کہا ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل دن ہیں ذی الحجہ کے پہلے 10 دن. اس لیے آج کا ہم نے عنوان باندھا ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت. عشرہ مینس 10. تو ذی الحجہ کے مہینے کے یہ جو شروع کے 10 دن ہوتے ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا کیا مقام ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ رمضان میں ہم نے پورا ایک مہینہ روزوں کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، تراویح کے مسائل، بہت ساری چیزیں رمضان کے تعلق سے پیش کی تھی. تو اب لوگوں کا اصرار تھا کہ مفتی صاحب ان 10 دنوں میں بھی باقاعدہ آپ قربانی کے تعلق سے بتائیں، قربانی کے مسائل بتائیں، عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت بتائیں، عرفہ کے تعلق سے بتائے، اس کے روزے کے تعلق سے بتائیں. تو ہم نے وعدہ کیا گزشتہ کل آپ سے جمعہ کے لائیو بیان میں کہ ہم یہ 10 دن بھی 12 سے 15 منٹ کی ایک ویڈیو آپ کے سامنے پیش کریں گے، جس میں آپ کو ان 10 دنوں کے تعلق سے کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی پیش کی جائے گی. جی ہاں ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ عشرہ ذی الحجہ اس کی فضیلت کے تعلق سے علماء نے لکھا ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل اگر کوئی دن ہے تو وہ یہ 10 دن ہیں جو ذی الحجہ کے مہینے کے ابتدائی ایام ہیں. علماء نے کہا ہے کہ یہ اللہ کا انعام ہے کہ اللہ ہمیں دے رہا ہے. اللہ کا معاملہ یہ کہ اللہ موقع دیتا ہے. کہتے ہیں نا وہ اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے. تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو رمضان دے دیا. بہت سارے لوگوں کو رمضان بھی نصیب نہیں ہوا. پھر اللہ کا احسان کہ اللہ نے ہم کو رمضان دیا، رمضان کا اخیر عشرہ دیا، عید کا دن، انعام کا، مغفرت کا دن دیا. اور ابھی اس کا احسان ہے کہ اب وہ عشرہ ذی الحجہ، ذو الحجہ کا مقدس مہینہ بھی ہم کو دے رہا ہے. تو اب ہم کو چاہیے کہ ہم اس مہینے کی قدر کریں. تو آئیے آج کا پہلا عنوان ہے کہ یہ جو عشرہ ذی الحجہ ہے، یعنی ذی الحجہ کے مہینے کے شروع کے 10 دن ہیں، اس کے تعلق سے اللہ اور اس کے رسول کیا فرماتے ہیں. میں صرف خلاصہ بیان کر رہا ہوں. جی، اس کے تعلق سے علماء نے لکھا ہے کہ عشرہ ذی الحجہ، عشرہ مینس 10، تو ذی الحجہ کے پہلے 10 دن اور 10 راتوں کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کی ہر رات شب قدر کے برابر ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب کا میں بیان سن رہا تھا تو انہیں بڑے پیارے انداز میں انہوں نے سمجھایا کہ دیکھو، رمضان کے اخیر عشرے میں ایک رات آتی ہے شب قدر کی، اور اس ایک رات کے لیے 10 راتیں انسان عبادت کرتا ہے، اسے تلاش کرتا ہے، اسے ڈھونڈتا ہے، اعتکاف کرتا ہے. پھر 10 دنوں میں ایک رات ملتی ہے. لیکن مفتی تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ دیکھو، یاد رکھو، اللہ نے یہ جو اگلا مہینہ آ رہا ہے ذی الحجہ والا مہینہ، اس میں ہر رات کے تعلق سے مفتی تقی عثمانی کہتے ہیں کہ یہ جو 10 راتیں ہیں، اس میں ہر رات شب قدر کے برابر ہے. یعنی اگر ہر رات میں عمل کیا جائے گا تو ہر رات شب قدر کے برابر ہے. رمضان میں تو ایک ہی رات ہے،
اور اس کے لیے بھی 10 دن ڈھونڈنا ہے، اگر مل گئی تو قسمت اور نہیں ملی تو کوئی کنفرم نہیں۔ لیکن اس کے تعلق سے مفتی صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، یہ تو انعام ہے اور اس کی ہر رات شب قدر کے برابر ہے۔ یہاں تک کہ خلاصہ ملتا ہے کہ ذی الحجہ کے یہ جو شروع کے 9 دن ہیں، اگر ان 9 دنوں میں اگر کوئی بندہ کوئی بندی روزہ رکھتے ہیں تو احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے علماء نے بیان کیا ہے کہ ایک روزہ عشرہ ذی الحجہ کے یہ جو 9 دن ہیں اس میں عرفہ کا روزہ بھی آ گیا جو سب سے زیادہ قیمتی ہے، اس کے تعلق سے میں بتاؤں گا، لیکن ان 9 دنوں میں ایک روزہ بھی اگر کوئی رکھتا ہے تو جناب احادیث مبارکہ بتاتی ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کے روزوں کا ایک روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے جی۔ اور یوم عرفہ کا روزہ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ تو 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، 1 سال پہلے اور 1 سال آنے والے 2 سال کے گناہوں کو یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ جو یوم عرفہ کہلاتا ہے، اس دن کا 1 دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کے دن رمضان کے آخری 10 دنوں سے افضل ہے، کیونکہ ان 10 دنوں میں یوم عرفہ ہے، وہ جو سب سے سال کے سب سے قیمتی اور فضیلت دن والے دنوں میں یوم عرفہ ہے، انہی 10 دنوں میں، اور رمضان کے آخری عشرے کی راتیں ذی الحجہ کے ابتدائی عشرے سے افضل ہے، کیونکہ ان راتوں میں شب قدر ہے۔ تو شیخ محدث عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو آخری 10 دن رمضان کے جو آخری 10 دن ہیں ان سے بھی زیادہ افضل 10 دن ہیں ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن، کیونکہ انہی 10 دنوں میں اللہ نے سب سے فضیلت والے دن یوم عرفہ کو رکھا ہے۔ ذی الحجہ کی ابتدائی ایام جو 10 دن ہیں اس کی فضیلت کے تعلق سے اتنا ہی سمجھ لیجئے، علماء کہتے ہیں کہ اس کی فضیلت کے لیے، ان 10 دنوں کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ نے باقاعدہ ان کی قسم کھائی ہے، اور سورۃ الفجر میں پہلی آیت ہے، اللہ نے ان دنوں کی قسم کھاتے ہوئے، ان راتوں کی قسم کھاتے ہوئے کہا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی، قسم ہے 10 راتوں کی۔ تو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 10 راتوں سے مراد یہ عشرہ ذی الحجہ ہے۔ اور بڑی بات تو جناب اس کی فضیلت کے لیے یہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دین کے مکمل ہونے کا اعلان بھی اسی ذی الحجہ کے اسی عشرے میں ہوا، جس کی وجہ سے احادیث کے خلاصے ملتے ہیں کہ دین کے مکمل ہونے کا اعلان بھی اسی عشرے میں ہوا، اور وہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ نے اسی عشرے میں یہ آیت اتاری اور نبی کو کہہ دیا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو تم پر مکمل کر دیا۔ تو تکمیل دین کا اعلان اسی عشرے میں ہوا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم پر اپنا انعام میں نے پورا کر دیا، اور تمہارے لیے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے دین اسلام کے دین ہونے پر میں راضی ہو گیا۔ تو اس آیت میں اسلام کے دین کے مکمل ہونے کا اعلان ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ملتی ہے کہ ایک یہودی عالم نے، یہودی اس آیت کی وجہ سے ہم سے حسد کے شکار ہو گئے، حسد کرنے لگے، جلنے لگے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ایک یہودی عالم نے مجھ سے یہ کہا کہ اگر وہ ایک قرآن مجید کی وہ ایک آیت جس میں دین کے مکمل ہونے کا اعلان ہوا ہے، اگر وہ آیت ہم پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس آیت کے نازل ہونے والے دن کو ہم عید کا دن بنا لیتے۔ یہ دین کے مکمل ہونے کا اعلان بھی اسی عشرے میں ہوا ہے۔ جی ہاں، حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ یہ آیت جمعہ کے دن عرفات کے میدان میں نازل ہوئی۔ جی، اس اعتبار سے بھی یہ عشرہ بہت مقدس ہے۔ ایسے ہی اللہ والے کہتے ہیں کہ یہ اس اعتبار سے بھی مہینہ افضل ہے اور یہ عشرہ افضل ہے کہ اللہ نے انہی دنوں میں حج رکھا، جس حج کا بدلہ جنت ہے۔
جس حج کا بدلہ جنت ہے، اور جو حج اتنا مقدس اور پاکیزہ عمل اور پاکیزہ اور مقدس عبادت ہے کہ جس کے بارے میں حدیث پاک میں ملتا ہے کہ جب کوئی بندہ حج کرتا ہے تو اللہ اس کو گناہوں سے ایسا پاک و صاف کر دیتا ہے جیسے وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ یہی عشرہ ذی الحجہ میں حج کے ایام آتے ہیں، اور بعض اللہ والوں نے کہا ہے کہ یہ جیسے میں فضیلت بیان کر رہا ہوں تو بعض اللہ والے کہتے ہیں کہ یہ عشرہ ذی الحجہ کی بھی فضیلت اس لیے بیان کی ہے، اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے اس لیے بھی پیغام رکھا ہے کیونکہ اللہ ہم کو گویا کہ آفر دیتا ہے، ہم کو ترغیب دیتا ہے، اپنی طرف آنے کا موقع دیتا ہے، دوستی یاری بڑھانے کا چانس دیتا ہے، کیونکہ ہم لوگ دنیا میں مست ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ اس گندی دنیا سے نکالنے کے لیے اور اپنے قریب آنے کے لیے کچھ موقع اور کچھ آفر دیتا ہے، اور کچھ دنوں کو خاص کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ دن خاص ہیں، اس میں نیکیوں کا کاروبار، نیکیوں کی تجارت بڑا نفع دے گی اور کئی گنا دے گی۔ تو ایسے ہی عشرہ ذی الحجہ ہے، نیکیوں کا موسم ہے، یہ 10 دن اللہ ہم کو دے رہا ہے تو خوب ہم نیکیاں کریں، اچھے کام کریں۔ آئندہ کل میں آپ کو بتاؤں گا کہ جیسے ہی پہلا دن شروع ہو جائے تو پھر ہم کو کیا کرنا ہے، کون کون سی نیکیاں کرنا ہے، انشاءاللہ آئندہ کل بات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔